وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، آج کا یہ موقع ہم سب کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور اس موقع سے اور اس موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی ہم سب لوگ یاد کر لیں تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، ہمارے لیے جو چیز یاد رکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں. زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر موقع پر ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی دیکھیں. آج کا یہ موقع نکاح کا موقع ہے. نکاح کے موقع سے دو فرد ہی نہیں ملتے بلکہ دو خاندان ملتے ہیں، دو خاندان وجود میں آتے ہیں، اور یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. نکاح کے موقع سے نکاح کے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک آیت وہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم لوگ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. نکاح کے موقع سے یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے جس میں تقوی کا حکم ہے، بلکہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں نکاح کے خطبے میں. ایک یہ والی آیت ہے اور ایک اور آیت ہے 4 پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور تیسری آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تینوں آیتوں میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو. اب یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. بہت سے نازک مرحلے بھی آتے ہیں اور بہت سے خوشی کے مقام بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، الجھنیں بھی آتی ہیں. ایسے موقعوں پر اگر ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں گے تو ہم انصاف کریں گے، ہم سچ بولیں گے، ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنے کی اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، ہم اپنا دل میلا نہیں کریں گے، ہم اپنے سینے میں کسی کا کینہ نہیں پالیں گے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے سینے میں ہم نے کسی کے بارے میں کیا چھپا رکھا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے. ہم نے اپنے سینے میں کسی کے بارے میں غلط خیال، غلط گمان، غلط پلان اگر بنا رکھا ہے، وہ چاہے ہمارے سینے کے اندر ہے، وہ ہمارے دل میں ہے، لیکن اس دل کی بات کو اللہ تو جانتا ہے. اسی لیے ان آیتوں کو نکاح کے خطبے میں لیا گیا جس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. ہم اللہ سے ڈریں اور یہ احساس اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے ہر کیے کا حساب دینا ہے. میرے اوپر جو حقوق ہیں میری بیوی کے، میرے اوپر
میری ماں کے، میرے اوپر جو حقوق ہیں میرے والدین کے، میرے گھر والوں کے، میرے پرانے رشتہ داروں کے اور میرے نئے رشتہ داروں کے، وہ سارے حقوق میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر ادا کر رہا ہوں تب تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ادا نہیں کر رہا ہوں تو پھر مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کر ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے وہ حقوق ادا نہیں کیے تو ہو سکتا ہے آج ہم سے کوئی نہ پوچھے، آج ہم سے کوئی یہ سوال نہ کرے کہ تم نے فلاں حق کیوں نہیں ادا کیا، تم نے اپنی بیوی کا فلاں حق کیوں نہیں ادا کیا، تم نے اپنی ماں کا فلاں حق کیوں نہیں ادا کیا، تم نے اپنے خاندان والوں کا فلاں حق کیوں نہیں ادا کیا۔ ہو سکتا ہے آج کوئی نہ پوچھے، یا پوچھے اور ہم اس پر جھڑپ دیں تو مسئلہ وہاں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں خدا تو پوچھے گا، خدا کے سامنے تو سارے ریکارڈ موجود ہیں، ہمارا سب کیا ہوا وہاں پر آئے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں بیٹھ گیا کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو پلان کر رہا ہوں، میں جو بہیو اور میرا جو رویہ میں دوسروں کے ساتھ اپنا رہا ہوں، یہ صرف مجھ تک محدود نہیں ہے، یہ صرف مجھ تک سیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے 3 آدمی بھی اگر بات کرتے ہیں تو چوتھا خدا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور 5 آدمی بھی اگر بات کرتے ہیں تو چھٹا خدا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اور اس سے کم ہو 2 آدمی بات کر رہے ہوں، یا اس سے زیادہ ہو 7 آدمی بات کر رہے ہوں، الا هو معہم، خدا وہاں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں خدا کے ہونے کا یہ احساس اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بات رشتہ داری کی آ رہی ہو، بات حقوق کی آ رہی ہو، بات گھر سنبھالنے اور گھر چلانے کی آ رہی ہو، تو 2 آدمی بھی اگر بات کریں تو دونوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم دونوں جو کچھ کہہ رہے ہیں تیسرا خدا اس بات کو سن رہا ہے۔ یہ احساس جب ہمارے دل میں ہوگا اور ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہمارے مشورے خیر کے ہوں گے، ہماری آپس کی باتیں خیر کی ہوں گی، ہماری آپس کی باتیں ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے ہوں گی، انصاف پہنچانے کے لیے ہوں گی، رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہوں گی، تعلقات بنا کر رکھنے کے لیے ہوں گی، خیر ہی خیر ہوگا۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آیت کا پہلا لفظ ہے اپنے رب سے ڈرو، تو رب سے ڈرنے کا حکم اس لیے ہے۔ آیت میں آگے چل کر پھر دوبارہ یہ بات ہے واتقوا اللہ الذین تساءلون بہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ آیت جہاں پر ختم ہو رہی ہے پھر وہاں حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو کتنا زیادہ ہم لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرنے کا، اور اللہ کی ذات کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنے کا۔ پھر آخر میں یہ بات ہے والارحام، اور رشتہ داروں سے، رشتہ داری سے ڈرو۔ رشتہ داری سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داری توڑنے سے ڈرو۔ نکاح کے خطبے میں رشتہ داری کی آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یہاں سے رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ نکاح 2 رشتوں کو جوڑنے کا نام ہے، تو اب ہم کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان رشتوں کو باقی رکھنا ہے، ان رشتوں کو توڑنے سے بچنا ہے۔ رشتوں کو توڑنا اللہ کے نزدیک بہت برا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ، کہ جو بندہ رشتہ داری جوڑتا ہے، رشتوں کو بنا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے کو جوڑتا ہے، اپنے سے اس کو جوڑتا ہے۔ تو رشتہ داری کو جوڑنے کا
اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رشتے کو جوڑے میں اس سے جوڑوں گا، وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو رشتے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رشتہ توڑے گا۔ رشتہ داریوں سے تعلق جو ختم کرے گا، رشتوں کو توڑنے کی کوششیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اس سے اپنا تعلق ختم کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی اہمیت کتنی زیادہ بتائی کہ رشتوں کو جوڑنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے تعلق کو جوڑنا، اور رشتوں کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ جوڑے۔ بدلے میں مطلب سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، اچھا رویہ اپنا رہا ہے، ہم بھی اچھا رویہ اپنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو رشتہ جڑا ہوا ہے، اس میں جوڑنے کی کیا بات ہے؟ سامنے والا آپ سے اچھا تعلق بنائے ہوا ہے، آپ بھی اس سے اچھا تعلق بنا رہے ہیں، اس میں جوڑنے کی کیا بات؟ یہ تو جڑا ہوا ہے۔ رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار رشتہ توڑنا چاہے تو بھی آپ رشتہ نہ توڑیں۔ کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ رشتہ توڑنے والا سلوک کرے تو بھی آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا سلوک کریں۔ کوئی رشتہ دار آپ سے دوری بنانا چاہے تو آپ اس کو قریب کریں، اس سے قریب ہوں، اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ رشتہ جوڑنے کا یہ مطلب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہو گئی۔ رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے جو ہمارے ساتھ بنا کر رکھے گا ہم اس کے ساتھ بنا کر رکھیں گے، اور جو ہمارے ساتھ بگاڑ کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ بگاڑ کریں گے، جیسے وہ تیسا کریں گے۔ قرآن کا اور حدیث کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے رشتہ داری اپنانے اور رشتہ داری کے ساتھ معاملات کرنے کی اس طرح کی ہدایت اور اس طرح کی رہنمائی نہیں فرمائی کہ آپ بدلے کا سوچنے لگیں کہ سامنے والا اچھا ہے تو ہم اچھے رہیں گے، سامنے والا برا ہے تو ہم برے ہو جائیں گے۔ آپ دوسری جگہوں پر ایسا سوچ سکتے ہیں، آپ کاروبار میں ایسا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ اچھا کام نہیں کر رہے، آپ پارٹنرشپ چھوڑ دیجئے، آپ تجارت چھوڑ دیجئے، اس کے ساتھ مت کیجئے، تجارت کا تعلق چھوڑ دیجئے۔ آپ دوسری جگہ کر سکتے ہیں، آپ ملازمتوں میں کر سکتے ہیں، آپ کمپنیوں میں کر سکتے ہیں، آپ دکانداری میں کر سکتے ہیں، آپ اسکول کالجز میں کر سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سامنے والا، آپ چھوڑ دیجئے اس کو۔ لیکن جب بات رشتے کی آ جائے، جب بات رشتہ داری کی آ جائے، آپ کو سامنے والا سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ سے اگر اس کا رشتہ ہے آپ سے اس کو بنا کر رکھنا پڑے گا، آپ کو اس سے ملنا جلنا پڑے گا، آپ سے اس سے تعلقات کو بنانا ہوگا، توڑ نہیں سکتے۔ شریعت نے ہمیں یہ اختیار بالکل نہیں دیا۔ یہ اختیار تو دیا ہے کہ دو رشتہ دار اگر آپس میں کاروبار کر رہے ہوں تو دونوں اپنا کاروبار الگ کر لیں۔ یہ اختیار تو دیا ہے کہ دو رشتہ دار اگر ایک ساتھ رہ رہے ہوں، ایک گھر میں رہ رہے ہوں، دونوں اپنے گھر الگ کر لیں۔ یہ اختیار تو دیا ہے کہ دو رشتہ دار اگر زمینیں ایک ساتھ رکھتے ہوں، جائیداد ایک ساتھ رکھتے ہوں تو جائیداد الگ کر لیں۔ یہ سارے اختیارات دیے گئے۔ کاروباری تعلق توڑ لیجیے، گھر اپنا الگ بنا لیجیے، گھر تقسیم کر لیجیے، زمینیں تقسیم کر لیجیے، یہ سارے اختیارات ہیں۔ لیکن آپ رشتہ تقسیم کر لیں، آپ رشتہ توڑ لیں، آپ تعلق توڑ لیں، سامنے والے کے ساتھ آپ اپنا کوئی ملنا جلنا نہ رکھیں۔ اگر آپ سے اس کی رشتہ داری ہے، چاہے وہ رشتہ داری بھائی ہونے کی حیثیت سے ہو، چاہے باپ بیٹے کی ہو، چاہے بھائی بہن کی ہو، چاہے وہ رشتہ داری میاں بیوی کی ہو، وہ سسرالی ہو، ننیالی ہو، ننیالی ہو، ماموں بھانجے کی ہو، چچا بھتیجے کی ہو، وہ رشتہ داری اگر ہے آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ رشتہ داری نہیں چھوڑ سکتے، آپ تعلقات نہیں توڑ سکتے، آپ ملنا جلنا بند نہیں کر سکتے۔
اس کی اجازت ہرگز ہمیں شریعت نے نہیں دی۔ اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات کے سمجھوتے ہونے چاہیے۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی شریعت نے قانون بنائے ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس احکام موجود ہیں۔ بڑوں سے مل کر بیٹھ کر باتیں کر اپنے اختلاف حل کرنے چاہیے۔ اپنے راستے الگ بنا سکتے ہیں، اپنے راستے الگ بنا لیجیے، اپنا سب کچھ الگ کر لیجیے، لیکن اپنا رشتہ الگ نہیں کر سکتے۔ رشتہ داری کے ساتھ رشتہ بنا کر رکھنے کی شریعت نے جو تاکید کی ہے وہ بہت اہم ہے، اور آج کے اس ماحول میں وہ اس کا احساس کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب رشتہ داروں کے ساتھ ایسے رہا جاتا ہے جیسے کمپنیوں میں آپس میں پارٹنرز رہتے ہیں، یا امپلائیز رہتے ہیں، یا ملازمین رہتے ہیں۔ جب تک بنی نہیں بنی چھوڑ دو، جب تک چلی نہیں چلی الگ کر لو۔ یہ خاندانوں میں ایسا ہونے لگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاندان توڑنا اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت برا عمل ہے۔ تو یہ باتیں میں نے سورہ نساء کی اس آیت کے پس منظر میں یا اس آیت کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، جو آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ہر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ آخر یہ جو خطیب صاحب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں اس میں کہہ کیا رہے ہیں۔ تو پہلی آیت میں یہ بات ہے، دوسری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا ڈرو۔ ایسا نہیں کہ کبھی نماز پڑھنے چلے گئے، کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ کے یہاں جانا ہے اسی لیے آگے نماز پڑھنے، پھر مسجد سے باہر نکلے تو اللہ کا حکم کیا ہے، قرآن کی ہدایت کیا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے وہ بھول گئے۔ تو اس کو اللہ سے ڈرنا نہیں کہتے۔ عید کی نماز پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھ لی، قربانی دے دی، کیوں بھائی؟ اللہ کا حکم ہے۔ باقی بھول گئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو اللہ سے ڈرنا نہیں کہتے۔ تو کہا گیا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرو، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم لوگ ہرگز مت مرو اسلام کو چھوڑ کر، یعنی اسلام کی حالت میں ہی مرنا۔ اسلام پر مرنے کا حکم ہے اس آیت میں۔ ہمارا جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے جس میں شرک کی طرف لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایمان سے پھیرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، یہ آیت ہم لوگوں کے لیے نکاح کے موقع پر یہ پیغام دیتی ہے کہ نکاح کے بندھن کو جس طرح ہمیشہ جوڑ کر رکھنا ہے، اسی طرح اللہ سے تعلق کو بھی ہمیشہ جوڑ کر رکھنا ہے۔ اللہ سے تعلق کو ہمیشہ جوڑ کر رکھیں گے تو ایمان پر رہیں گے۔ ایمان نام ہی ہے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دینے کا، اللہ کو مان لینے کا، اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو مان لینے کا۔ تو ہم کو خود بھی ایمان پر رہنا ہے، چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، ہم کو ایمان پر رہنا ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا ہے، اسلام پر باقی رکھنا ہے۔ چاہے کتنی بھی کوششیں کی جائیں ایمان سے کھینچنے کی، اسلام سے نکالنے کی، مرتد بنانے کی، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے، اتنی مضبوطی کے ساتھ کرنی ہے، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کا ہونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اتنی مضبوطی کے ساتھ بیٹھا دینا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمارے بچے ایمان سے نہ بھیگ سکیں، ایمان سے اپنا ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو سکے۔ تو نکاح کے خطبے کی دوسری آیت کا یہ پیغام ہے۔ تیسری آیت پڑھی آتی ہے سورہ احزاب کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو۔ اللہ سے ڈرنے کی بات تینوں آیتوں میں ہے، تیسری آیت میں ایک اور بات کا اضافہ ہے کہ صحیح بات کہو۔ رشتہ داری میں اور میاں بیوی کے حقوق میں صحیح بات کہنے کی بہت اہمیت ہے۔ اگر بات درست کہی جائے، صحیح کہی جائے، سچی کہی جائے تو رشتے باقی رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان کا تعلق باقی رہتا ہے، دل صاف رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا آسان رہتا ہے۔ لیکن اگر بات درست نہ کہنے کی عادت بن جائے، جھوٹ بولنے کی عادت بن جائے، تو بیوی شوہر کے سامنے جھوٹ بول کر اپنا فائدہ نکالے گی، شوہر بیوی کے سامنے جھوٹ بول کر اپنا فائدہ نکالیں گے، یہ دونوں گھر والوں کے سامنے جھوٹ بول کر اپنا فائدہ نکالیں گے، گھر والے ان دونوں سے جھوٹ بول کر اپنا فائدہ نکالیں گے، تو سب لوگ اپنے فائدے کے چکر میں دوسروں کا فائدہ بھولنے لگیں گے، اپنے فائدے کے چکر میں رشتہ داری کے حقوق بھول جائیں گے، دوسروں کا حق بھول جائیں گے۔ اسی لیے ارشاد ہوا وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، اچھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ سچ بولیں گے، صحیح بات بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ اگر آپس میں سچ بولنے کی عادت ہم لوگ ڈال لیں، خاندانی زندگی میں خاص کر، کیونکہ یہ نکاح کی محفل ہے اس لیے میں خاندانی زندگی پر زیادہ بات کر رہا ہوں، خاندانی زندگی میں اگر ہم سچ بولنے کی عادت ڈال لیں کہ ایک دوسرے سے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یصلح لکم اعمالکم، ہمارے اعمال درست کر دے گا، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کا جو بگاڑ ہے، ہمارے عمل کا جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جب عمل کا بگاڑ ختم ہو جائے گا تو گھر میں سکون رہے گا، گھر میں سکھ رہے گا، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، محبتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے سے بات کرنا اچھا لگے گا، ایک دوسروں کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگے گا۔ یہ تو دنیا میں اس کا پھل ملے گا، اور آخرت میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اگر ہم سچ بولنے کی عادت ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا، اور آخرت میں اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت اہم بات بتائی ہے سچ بولنے کی۔ یہ 3 آیتیں خطبہ نکاح کی ہیں، میں 2-3 باتیں اور بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں بتایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ لباس یعنی کپڑا جو ہم پہنتے ہیں، تو یہاں میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لباس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے، جس طرح لباس انسان کے ستر کو چھپاتا ہے، میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے لباس بن کر رہنا ہے۔ بیوی کی کوئی برائی ہو تو شوہر اس کو چھپائے، شوہر کے اندر کوئی برائی ہو تو بیوی اس کو چھپائے۔ دونوں کا کام ایک دوسرے کی برائیوں کو، دونوں کا کام ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی شوہر کا عیب بتاتے پھرے، ایسا نہ ہو کہ شوہر بیوی کا عیب بتاتے پھرے، ایسا نہ ہو کہ شوہر بیوی کی باتیں اپنے گھر والوں کے سامنے اس طرح کرے کہ اس سے بیوی کی غیبت ہوتی ہے، اس سے بیوی کا عیب سامنے آتا ہو، چاہے وہ عیب اس کے اخلاق کا ہو، اس کے کردار کا ہو، یا وہ عیب اس کا جسمانی ہو، فزیکل ہو، کوئی بھی عیب ہو، شوہر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیوی کی وہ باتیں کسی اور کے سامنے بتانا جس کی وجہ سے بیوی کا عیب کھلتا ہو۔
اس کے کردار پر حرف آتا ہوں۔ اسی طرح بیوی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی وہ باتیں اپنے گھر والوں کو جا کر بتائے جن کو چھپانا چاہیے اور جن کو بتانے سے غیبت ہو جاتی ہے۔ دونوں کو اس بارے میں خاص کر توجہ دینی چاہیے اور اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ اب ہم رشتے سے جڑ چکے ہیں، اب ہم کو ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی رہتی ہے، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ کردار کے اندر خامی رہتی ہے، بات چیت کے اندر کچھ خامی رہ جاتی ہے، لہجے میں کچھ خامی رہ جاتی ہے، اسی طرح مزاج میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ فالٹ رہ جاتا ہے۔ انسان ہے، میاں شوہر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ رہتا ہے، بیوی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا ہوگا۔ ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے سے پہلے کسی طرح کا کوئی فیصلہ ذہن میں نہیں لینا ہوگا۔ ایک وقت گزارنا پڑے گا کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا مزاج سمجھیں۔ مزاج سمجھنے سے پہلے اپنے پارٹنر کے لیے کوئی فیصلہ اپنے ذہن میں نہ کریں کہ یہ تو ایسا ہے، اس کے ساتھ تو ایسا رہنا چاہیے۔ مزاج سمجھیں، مزاج سمجھنے کے بعد اس مزاج والے کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا ہے وہ طے کریں، اس کو سمجھیں کہ مزاج ان کا ایسا ہے تو مجھے ایسا رہنا ہوگا۔ بیوی کو بھی سمجھنا ہوگا، شوہر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں کا ایک مطلب یہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں کا اور بھی مطلب مفسرین نے بتایا ہے کہ جس طرح لباس انسان کو گرمی میں، سردی میں، بارش میں حفاظت کا کام کرتا ہے۔ بارش کا لباس ہو، رین کوٹ ہو تو ہم پہن کر نکل جاتے ہیں، سردی میں ہم لوگ موٹے موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، گرمی میں ہم لوگ باریک کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو موسم کی جو شدت ہے باہر کی، اس سے حفاظت کرتا ہے ہمارا لباس، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں کا مطلب یہ ہے کہ باہر کا جو سخت ماحول ہے، باہر کی جو مصیبتیں ہیں، باہر کی جو مشکلات ہیں، ان مشکلات سے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بیوی کی کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے اور بیوی کو پریشانیوں سے بچانے کی طرف توجہ دینی چاہیے شوہر کو، اور شوہر کو مشکلات سے، پریشانی سے اور نامساعد حالات سے بچانے کی طرف توجہ دینی چاہیے بیوی کو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بتایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی شوہر کے لیے سردرد کا سبب بنے، اور یا شوہر بیوی کے لیے سردرد کا سبب بنے۔ شوہر بیوی کی مصیبتیں بڑھا رہا ہے، اس کی ٹینشن بڑھا رہا ہے، بیوی شوہر کی مصیبتیں بڑھا رہی ہے، اس کی ٹینشن بڑھا رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ٹینشن کم کرنے، ایک دوسرے کے مشکل حالات میں کام آنے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی طرف دونوں کو توجہ دینی چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے یہ دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں سے کہی ہیں بیویوں کے لیے، اور بہت سی حدیثیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے کہی ہیں شوہروں کے لیے۔ انہی میں ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنکم احسنکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ باہر کی دنیا میں باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ کوئی مشکل نہیں رہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ایسے میں اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ باقی رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ پیمانہ یہی ہے، سب سے اچھے اخلاق والا وہی سمجھا جائے گا جو اپنے گھر والے کے لیے سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہے گا۔ احسنکم احسنکم لأہلی وَأَنَا أَحْسَنُكُمْ لِأَهْلِي۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق والا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو ایک مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے، کیسے گھر والوں کے ساتھ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مجھے دیکھ لو، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں، تو تم لوگ بھی رہ سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کر لو، عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کر لو۔ شارحین نے یہ مطلب لکھا ہے اس حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ میں خیر کرنے کی وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔